عبدالحامد خان کراچی پرل کانٹیننٹل میں ملازم تھے۔ تنخواہ اچھی تھی لیکن وہ مالدار نہیں تھے۔ 3 بچے تھے، 1 بیٹا 2 بیٹیاں۔ صاحبزادے کا نام سہیل خان تھا۔ سہیل خان نے 1984 میں BCom کیا اور یہ کراچی کی ایک گارمنٹس فیکٹری میں ملازم ہو گئے۔ یہ وہاں 3 سال کام کرتے رہے۔ سہیل خان نے نوکری کے دوران اپنا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ نوکری کو خیر باد کیا، 50,000 روپے اکٹھے کیے، 9 سلائی مشینیں خریدیں اور U&I کے نام سے گارمنٹس کا چھوٹا سا یونٹ لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کامیاب ہونے لگے۔ یورپ اور امریکہ کی گارمنٹس کمپنیاں اس وقت پاکستان سے ڈینم پینٹس بنواتی تھیں۔ سہیل خان نے ڈینم پینٹس بنانی شروع کی اور یہ آہستہ آہستہ ملک کے بڑے ایکسپورٹرز میں بھی شمار ہونے لگے۔ سہیل خان نے 1990 میں والد عبدالحامد خان اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی کاروبار میں شامل کر لیا۔ یہ ترقی کے زینے چڑھتے چلے گئے۔ یہ 2000 میں تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے اور یہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ چلے بھی لگانے لگے۔ جنید جمشید بھی اس وقت تازہ ترین مولانا کے حلقے میں شامل ہوئے تھے، وہ بھی چلے پر چلے جاتے تھے۔ یہ دونوں تبلیغ کرنے کے اس دور میں ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ جنید جمشید نے اس زمانے میں اپنے نام سے گارمنٹس کا ایک برانڈ بنایا اور وہ برانڈ کرتا کارنر کے حوالے کر دیا۔ جنید جمشید ملک کا بڑا نام تھے لیکن ان کا برانڈ مار کھا گیا، وہ مارکیٹ میں جگہ نہیں بنا سکا۔ جنید جمشید مذہب کی طرف راغب ہو رہے تھے، وہ موسیقی چھوڑ کر اپنی باقی زندگی اللہ کے نام وقف کرنا چاہتے تھے، مگر وہ روزگار کے خدشات کا شکار ہو گئے۔ وہ گانا گانے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے میں نے جس دن گانا چھوڑ دیا میں اس دن سڑک پر آ جاؤں گا، اور ان کا یہ خدشہ غلط بھی نہیں تھا۔ جنید جمشید نے 2002 میں شعیب منصور کے ساتھ مل کر پیپسی کے لیے نیا البم بنانا تھا۔ پیپسی کے 7 کروڑ روپے کا کانٹریکٹ ہو چکا تھا۔ وہ مختلف فورمز پر گانا گانے کے پیسے بھی وصول کر چکے تھے، مگر انہوں نے جو ہی داڑھی بڑھائی اور گانا گانے سے انکار کیا، ان کے سارے کانٹریکٹس منسوخ ہو گئے۔ وہ ایک ہی رات میں عرش سے فرش پر آ گئے۔ بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے تھے، وہ بچوں کو اسکول سے اٹھانے پر مجبور ہو گئے اور گھر کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ جنید جمشید کے بقول میرے پاس اس زمانے میں والدہ کی دوا کے لیے 100 روپے بھی نہیں تھے۔ ان برے حالات میں سہیل خان ان کے لیے غیبی مدد ثابت ہوئے۔ جنید جمشید نے ایک دن مشورے کے لیے ان سے رابطہ کیا۔ لنچ پر ملاقات طے ہو گئی۔ جنید جمشید چھوٹی سی لیبل مشین لگانا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی وہ لیبل مشین لگائیں اور سہیل خان اپنے لیبلز کا ٹھیکہ انہیں دے دیں۔ سہیل خان نے بات سننے کے بعد جواب دیا، جنید بھائی، ہم 30 پیسے کے حساب سے لیبل خریدتے ہیں، یہ کام آپ کے شایان شان نہیں ہوگا۔ آپ کو 2-3 ہزار روپے کے آرڈرز کے لیے لوگوں کے دفتروں کے چکر لگانا پڑیں گے، آپ اس کے بجائے کوئی بڑا کام کریں۔ یہ بات جنید جمشید کے دل کو لگی۔ انہوں نے اپنے برانڈ پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا، مگر ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے سہیل خان کو پارٹنرشپ کی پیشکش کر دی۔ سہیل خان مان گیا اور یوں جنید جمشید نے گارمنٹس کا کام شروع کر دیا۔ سہیل خان نے طارق روڈ، گلشن اقبال اور حیدری میں 3 دکانیں خریدیں۔ اپنی فیکٹری کے اندر جنید جمشید کے نام کا ایک کارنر بنایا اور کام شروع کر دیا، مگر برانڈ اس کے باوجود کامیاب نہ ہو سکا۔ جنید جمشید مایوس ہو کر گانے کی طرف واپس چلے گئے، داڑھی بھی صاف کرا دی اور اپنے پرانے معاہدے بھی تازہ کر لیے۔ یہ تبدیلیاں سہیل خان اور جنید جمشید کے معاہدے میں رکاوٹ بن گئیں۔ کام تقریباً بند ہو گیا، لیکن جنید جمشید جلد ہی واپس آ گئے، کام دوبارہ شروع کیا۔ سہیل خان نے یہ برانڈ اپنے بہنوئی محمود خان کی نگرانی میں دے دیا، لیکن وہ بھی یہ کام نہ چلا سکے۔ برانڈ بری طرح پٹ گیا۔ جنید جمشید کا مالی بحران بڑھ گیا، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔
اور جنید جمشید کا برانڈ تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ کیسے؟ ہم اب اس طرف آتے ہیں۔ سہیل خان اور جنید جمشید مشکل دور میں مشورے کے لیے مولانا تقی عثمانی کے پاس چلے گئے۔ مولانا نے دونوں کی بات سنی اور فرمایا، میں تم دونوں کو کامیابی کا گر بتا دیتا ہوں، آپ اس کو پلے مان لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ دونوں مولانا کی بات غور سے سننے لگے۔ مولانا نے فرمایا، تم 2 پارٹنرز ہو، تم آج سے اللہ تعالیٰ کو اپنا تیسرا پارٹنر بنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات دونوں کے دل کو لگی۔ یہ دونوں باہر نکلے اور ایک نیا کانٹریکٹ ڈیزائن کیا۔ جے ڈاٹ میں سہیل خان، جنید جمشید اور اللہ تعالیٰ 3 پارٹنرز ہو گئے۔ یہ دونوں نہایت ایمانداری سے اپنے منافع کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے لگے۔ بس یہ اکاؤنٹ کھلنے اور تیسرے پارٹنر کی شمولیت کی دیر تھی، ملبوسات کے ناکام برانڈ کو پہیے لگ گئے۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے کامیاب ترین برانڈز میں شامل ہو گیا۔ یہ لوگ شروع میں اپنے منافع کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کو دیتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ کا نتیجہ سامنے آنے لگا تو یہ لوگ اپنی سیل کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے لگے۔ یہ لوگ اپنے آؤٹ لیٹ سے جو کماتے تھے، یہ اس کا تیسرا حصہ چپ چاپ اللہ تعالیٰ کے نام وقف کر دیتے تھے۔ اس نئے ارینجمنٹ نے ان پر برکتوں کے مزید دروازے کھول دیے۔ ان کی ترقی اور منافع دونوں کے پہیے تیز ہو گئے اور یہ تمام ملکی برانڈز کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے۔ جے ڈاٹ ملک کا سب سے برانڈ بن گیا۔ پاکستان میں اس وقت اس کے 65 آؤٹ لیٹس ہیں، ملک سے باہر 8 بڑے شو روم ہیں، جبکہ جے ڈاٹ نے عالمی سطح پر 10 فرینچائز بھی دے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ نے جنید جمشید اور سہیل خان دونوں کی زندگی بدل دی۔ جنید جمشید اس کاروبار میں 25% کے شیئر ہولڈر تھے۔ یہ 25% بھی بہت بڑی تھی۔ یہ رقم جنید جمشید کی ضرورت سے زیادہ تھی، چنانچہ انہوں نے اس رقم کا بھی بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ مساجد بنائیں، مدارس کو فنڈ کیا، بیواؤں یتیموں کو سپورٹ کیا اور وہ طالب علموں کو وظیفے بھی دینے لگے۔ وہ جوں اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ میں اضافہ کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے کرم کے دروازے کھولتا چلا گیا، یہاں تک کہ مولوی جنید جمشید راک سٹار جنید جمشید سے زیادہ مقبول ہو گیا۔ وہ گانا گاتے تھے تو وہ مشہور تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے تو وہ باعزت شخصیت بن گئے، وہ گلوکار تھے تو لوگ ان سے آٹوگراف لیتے تھے، وہ مولوی بنے تو لوگ ان کے ہاتھ چومنے لگے، اور وہ سٹار تھے تو وہ پیسے کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ اللہ والے ہوئے تو پیسہ ان کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ سہیل خان کی دنیا بھی بدل گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا کر مٹی کے جس ڈھیر کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتا ہے، اور یہ جس پروجیکٹ میں اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کرتے وہ منصوبہ کثیر سرمایہ کاری اور ماہر ترین ٹیم کے باوجود بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تجربہ حیران کن تھا، چنانچہ سہیل خان نے اپنے ہر کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بعض بزنس میں دوسرا پارٹنر ہے اور بعض میں تیسرا، چنانچہ ان کے تمام کاروبار دن رات دوڑ رہے ہیں۔ پارٹنرشپ کا یہ فارمولا سہیل خان کی زندگی کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ انہوں نے گھر میں چندے کا ایک باکس رکھا ہوا ہے۔ خاندان کا جو بھی فرد گھر سے باہر جاتا ہے وہ اس باکس میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے، اور یہ باکس بعد ازاں ضرورت مندوں کی جھولی میں خالی کر دیا جاتا ہے۔ یہ باکس اب سہیل خان کے خاندان کا حصہ بن چکا ہے۔ مجھے جنید جمشید کی مقبولیت کے پیچھے ان کی قربانی دکھائی دی، اور خوشحالی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ۔ جنید جمشید نے اللہ تعالیٰ کے لیے شہرت کو ٹھوکر ماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت سے نواز دیا، اور جنید جمشید نے اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے رنگ دیا، یہ ملک کے خوشحال ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ کاش جنید جمشید کی زندگی اور موت ہماری آنکھیں کھول دے، کاش ہم جنید جمشید کی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے شہرت بھی قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بھی بنا لیں۔
اور اللہ تعالیٰ جواب میں ہماری زندگی بھی بدل دے۔ مجھے یقین ہے ہم نے جس دن یہ کیا ہم اس دن خوشحال بھی ہو جائیں گے اور باعزت بھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کبھی یہ گوارا نہیں کرتی دنیا کا کوئی شخص اس کے نام پر شہرت قربان کرے اور یہ اسے بدلے میں عزت نہ دے، اور کوئی شخص اسے اپنا بزنس پارٹنر بنائے اور اس کے بعد کاروبار میں نقصان ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند پارٹنر ہے، یہ اپنے پارٹنر کو کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا۔